دیکھیں روس اول تو یہ کہ میری اپنی سوچ میں خاصی تبدیلی آئی، کچھ میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے لڑکپن میں اس کا قائل تھا کہ پاکستان کہ کمیونزم سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق ملے اور ہر شخص سے لیا جائے اس کی صلاحیت کے حساب سے۔ ہاں، بہت ہی یہ اچھا قول ہے اور میں اس قول کا بھی قائل ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شاید ممکن نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جمہوریت اور فلاحی ریاست ہی آگے کا رستہ ہے۔ اب جہاں تک پاکستان کے شروع کے دنوں کی بات ہے، یہاں کمیونزم کو برا اس لیے کہا گیا کیونکہ اہل اقتدار کے لیے یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز تھی۔ سارے بڑے زمیندار تھے جو اس کوشش میں تھے کہ ان کے ہاری، ان کے جو زر خرید غلام ہیں، جو ان کے مزارے ہیں، جو ان کے گھروں میں نوکر ہیں، اگر ان کے کانوں میں یہ بات آ گئی تو وہ بغاوت کر لیں گے۔ اسی لیے تعلیم کے بھی وہ بہت خلاف تھے۔ تعلیم پاکستان کے لیے کبھی کوئی زیادہ اس کو ترجیح نہیں دی گئی، اس کو خطرناک سمجھا گیا، اس لیے کہ اگر شعور آ گیا پھر یہ عام آدمی، یہ ٹانگے والے، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر ہماری حاکمیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس چیز میں جو مولوی ہیں انہوں نے اہل اقتدار کا ساتھ دیا، اور مولانا مودودی جو ان میں سے سب سے زیادہ بااثر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو لادینیت، سیکولرزم لادینیت ہے، کمیونزم اسلام کے منافی ہے، جو زرعی اصلاحات ہیں یہ بھی اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اس میں نجی ملکیت کی پوری اجازت ہے وغیرہ۔ تو انہوں نے اسلام کو ایک خاص رنگ دیا، ایک خاص اس میں سے توجیہات نکالی، جو صرف اس لیے کہ اس طرح سے ایک تو ان کی سیاسی طاقت بڑھی اور اہل اقتدار نے بالآخر ان کو پسند کیا۔ شروع میں کچھ اختلافات تھے کیونکہ وہ جناح صاحب کو بہت برا بھلا کہتے تھے کہ وہ مغرب زدہ ہیں وغیرہ، لیکن بعد میں پھر تصفیہ ہو گیا اور ضیاء الحق نے تو مولانا مودودی کو اپنا لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ بذات خود ایک خراب چیز ہے، اور وہ نظریہ ٹھیک ہے اس کے شاید مقاصد اچھے ہوں، منزل اس کی ایسی ہو جس کو اب بھی میں درست سمجھتا ہوں، لیکن ہر شخص کو اپنے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کسی نظریے کے پابند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی لگ جاتی ہے، جیسے گھوڑوں کے اوپر لگاتے ہیں نا، صرف آپ اس طرف دیکھنے کے قابل رہ جاتے ہیں۔